إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا لهم قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول. تمام تعریفیں، کبرائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اس ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے اور رازق ہے. وہی ہے جس نے ہم کو رزق عطا کرتا ہے اور وہی ہے جو بیماری کے بعد شفا عطا کرتا ہے. وہی ہے جو ہمیں اولاد عطا کرتا ہے اور وہی ہے جو ہمیں موت و حیات بھی عطا کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ اسی نے ہمارے لیے خاتم النبیین، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے مبعوث کیا اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور قرآن کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہالت سے نکال کر علم کی طرف لے آئے، لوگوں کو ضلالت سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئے، لوگوں کو گمراہی سے نکال کر صراط المستقیم کی طرف لے آئے اور لوگوں کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے آئے. حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد دو مختلف آیتیں تلاوت کی. ایک آیت میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں اپنے مومن بندوں سے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں،
ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے جس طرح ہم نے تمہارے سے پہلے قوموں پر فرض کیا تھا. اور اس کے بعد یہ اہم نقطہ ہے، اس نقطے کو نوٹ کیجئے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تمہیں چاہیے کہ تقوی اختیار کریں. حاضرین، یہ رمضان کا مہینہ جو ہے ہمارے ہاتھوں سے گزر چکا ہے. یہ ہم آخری دن کھڑے ہیں، انشاءاللہ کل ہم عید الفطر منائیں گے. ہم جو ہے رمضان مبارکہ کو آخری میں کھڑے ہیں اور رمضان مبارکہ گزر چکا ہے. وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اس مہینے کو بہت اچھی طریقے سے استعمال کیا اور اپنے لیے مفید ثابت کیا اور اپنے عبادتوں میں زیادتی کی، اور زیادتی کرنے کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار طلب کیے، اور توبہ و استغفار طلب کرنے کے ساتھ ساتھ تقوی و پرہیزگاری اختیار کی. دیکھیے اللہ تعالیٰ اسی آیت کلیمہ میں آخر میں فرماتا ہے لعلکم تتقون، تمہیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں. تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی اس چیز کو کہتے ہیں چاہے ہم تنہا میں ہو، چاہے ہم تنہائی میں ہو، چاہے ہم آبادی میں ہو، چاہے ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو، چاہے ہم بازار میں ہو، ہر وقت تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کے خوف کو اپنے دل میں رکھنا. مفسرین اکرام اور علماء اکرام کہتے ہیں التقوی ہا ہنا، اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تقوی جو ہے دل کے اندر ہوتا ہے. کیوں؟ حدیث مبارکہ اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، چاہے تم بازار میں ہو، چاہے تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہو، چاہے تم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو، یہاں تک چاہے تم تنہائی میں اپنے کمرے میں بند ہو، تمہیں چاہیے کہ تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. کیوں؟ کیونکہ یہ تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بدل سکتی ہے. تقوی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا کر سکتا ہے. مفسرین کہتے ہیں تقوی ایک ایسی چیز ہے، تقوی اختیار کرنا بہت مشکل کام ہے. کیوں؟ اور جب بندہ تنہائی میں ہوتا ہے اس کے لیے تقوی اختیار کرنا اور بہت مشکل کام ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے، جب کمرہ بند ہوتا ہے، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، صرف وہ تنہا ہوتا ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرے. لیکن اسے چاہیے کہ اس وقت زیادہ تقوی اختیار کرے اور اللہ رب العالمین کا ڈر اختیار کرے. کیوں؟ کیونکہ اگر تم تنہائی میں کوئی بھی غلطی کرتے ہو، کوئی بھی گناہ کا کام کرتے ہو، تو تمہیں دیکھنے والا وہ ہے جو قیامت کے دن انصاف کرنے والا ہے، تمہارا حساب و کتاب لینے والا وہ ہے، تمہارا شاہد وہ ہے، تمہارا گواہ وہ ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے اور آخرت میں تمہارا حساب و کتاب لینے والا ہے. اسی لیے تنہائی میں تقوی اختیار کرنا یہ بہت ہے. اور آگے چل کر ہمیں اپنے آپ میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. جو ہم نے اس ماہ رمضان کو گزارے ہیں، کیا ہم نے تقوی کے ساتھ ہم نے اس رمضان کو گزارے؟ کیا ہم نے عبادتیں جو کی ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے ہیں یا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کیے ہیں؟ جو ہم نمازیں جو ادا کیے ہیں، جو قیام اللیل ہم نے ادا کیے ہیں، جو صدقہ اور خیرات کیے ہیں، کیا ہم نے دکھاوے کے لیے کیے ہیں یا تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ اپنا محاسبہ کریں. اور پھر یہ رمضان ایک ایسا مہینہ تھا جو ابھی ہمارے ہاتھوں سے گزر چکا ہے. کہا جاتا ہے یہ ایک مومن کو، یہ ایک مسلمان کو ٹریننگ والا مہینہ ہے، ڈسپلین دینے والا مہینہ ہے، اور اسے تقوی اختیار کرنے والا مہینہ ہے. اور اس کے مہینے میں
مومن جو ہے صبر اختیار کرتا ہے، یہ مہینہ جاتے ہوئے لوگوں کو کیا سکھا کر جاتا ہے، یہ مہینہ رخصت ہوتے ہوئے لوگوں کو بہت چیزیں سکھا کر جاتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز تقوی، اور دوسری چیز صبر اختیار کرنا، اور اسی طرح تیسری چیز استقامت کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا۔ جس طرح ہم اس رمضان کے مہینے میں نمازوں کا زیادہ کرنا، نوافل کا زیادہ کرنا، صدقہ اور خیرات کا کثرت سے استعمال کرنا، اور اس میں پہل کرنا، جلدی کرنا، جس طرح ہم نے اس مہینے کے مبارک مہینے میں ہم نے اپنے اعمال میں زیادتی کی ہے، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ان باقی مہینوں میں جو 11 مہینے ہم گزارنے والے ہیں اسی طرح گزارا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان جو ہے، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو آپ غور کرے ہوں گے کہ اس میں اللہ رب العالمین برکتیں ہی برکتیں نزول کر دیتا ہے۔ کھانے میں برکتیں، جب افطار کرتے ہیں برکت ہی برکت ہوتی، جب سحری کرتے ہیں تھوڑا سا کھاتے ہیں لیکن دن بھر بھوکا رہنے کی طاقت آ جاتی، یہ کیا ہے؟ برکت آ جاتی۔ اور اسی طرح جب رمضان آتا ہے تو ہم نوافل کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا، تہجد کا، قیام اللیل کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور صدقہ اور خیرات کا بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سکھلا کر جاتا ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی تمہیں چاہیے کہ اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ دیکھیے، ایک بندہ جب قیام اللیل کو کھڑتا ہے تو 45 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے تک حافظ صاحب کے پیچھے تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ رمضان کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں تہجد پڑھتے ہوئے لمبا قیام کر سکتا ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تو اپنے پیروں میں جو ہے ورم آ جاتا، بھوک جایا کرتے تھے، اور اپنی داڑھی جو ہے اپنے آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتی تھی۔ اور اسی طرح یہ رمضان جب رخصت ہوتا ہے، جاتے جاتے ہمیں یہ سکھا کر جاتا ہے کہ صبر کیسا کریں۔ کس چیز میں صبر جب ہم کو بھوک بھی لگتی ہے تو اللہ رب العالمین کی ڈر کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی خوف کی وجہ سے نہ ہم اپنے زبان پر، نہ ہمارے اپنے منہ میں، نہ ہم لقمہ لیتے ہیں، نہ ایک پانی کا گھونٹ پیتے ہیں۔ ہاں، ہم کو موقع بہت ملتے ہیں، وضو کرنے کے وقت ہم کلی کرتے ہیں، ہم چاہے تو اس کلی کا پانی کچھ گھونٹ پی سکتے ہیں، لیکن ہم پیتے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، وہاں پر ہم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہ ٹریننگ دیتا ہے یہ رمضان کا مہینہ کہ تم جو ہے اسی طرح رمضان کے بعد بھی جو نوافل روزے اس کا اہتمام کر سکتے ہو۔ اور اسی طرح صدقہ اور خیرات کے بارے میں آتا ہے کہ جب تم رمضان کا، شوال کا چاند دیکھ لو تو تم عید کو جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر کے چلے جاؤ۔ رمضان تو گزر گیا، روزے گزر گئے، لیکن عید کو جانے سے پہلے صدقۃ الفطر دے کر تمہیں چاہیے کہ عیدگاہ کو جایا کرو۔ عید پڑھنے سے پہلے صدقۃ الفطر دیا۔ اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رمضان کے بعد بھی صدقہ اور خیرات جس طرح ہم رمضان میں کرتے تھے اسی طرح رمضان کے بعد بھی جاری رکھا کریں۔ اور پھر آگے چل کر استقامت بہت ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس عمل کو، جس طرح ہم سحری کرنے کے لیے فجر سے پہلے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ قبل اٹھتے ہیں اور سحری کرتے ہیں، یہ مہینے میں ہماری عادت بن جاتی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس عادت کو استقامت کے ساتھ گزارتے رہے رمضان کے بعد بھی، اور فجر کی اذان سے پہلے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ قبل اٹھیں اور تہجد کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ یہی سکھا کر جاتا ہے رمضان کہ یہ بندہ، یہ مومن بندہ، یہ میرا بندہ اذان سے پہلے، فجر سے پہلے اٹھ سکتا ہے اور تہجد کا جو ہے اہتمام کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ رمضان جاتے جاتے ہم کو یہ سکھا کر جاتا ہے، امیر ہو یا غریب سب کو روزہ رکھنا ہے۔
ہم کو یہ سکھا کر جاتا ہے کہ جو بھوکے، جو بنا لقمے کے، جو بنا کھانے کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے اوپر کس طرح کیا تشدد گزرتی ہے، اس کو محسوس کرانے کے لیے، اس کا احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے رکھا ہے، تاکہ اس پر محسوس کرو، اس کا احساس کرو، اور غریبوں کو خیال کرتے ہوئے ان کی مدد کیا کرو، یہ سکھا کر جاتا ہے۔ اور استقامت کی ضرورت ہے۔ رمضان کے بعد بھی استقامت کے ساتھ مسلسل ہمارے جو نیک کام ہم کرتے رہتے تھے، جو نوافل پڑھا کرتے رہتے تھے، جو صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے، جو توبہ و استغفار کیا کرتے تھے، جو قرآن کا ذکر، جو قرآن کی تلاوت ہم کیا کرتے تھے، ہمیں چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح اس کو کرتے رہیں، کنٹینیو کرتے رہیں۔ حاضرین، یہ رہی کچھ واعظ و نصیحت جو رمضان کے بعد بھی ہم کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیں۔ اور اسی طرح کل عید ہے، اس کے مطابق میں آپ کو چند باتیں بتلانا چاہتا ہوں، غور فرمائیے۔ سب سے پہلی چیز، عید کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹھ کر غسل کرتے ہیں۔ عید کو جانے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ غسل کریں، اور پھر عیدگاہ کو جانے سے پہلے کھجور کھانا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھایا کرتے تھے طاق عدد میں، 1 کھجور، 3 کھجور، اس طرح طاق عدد میں کھجور کھا کر عیدگاہ کی طرف جایا کرتے تھے، اور پھر اسی طرح اچھا لباس پہنا کرتے تھے، اور پھر اسی طرح خوشبو لگایا کرتے تھے، اور پھر اسی طرح عیدگاہ کو جاتے وقت ایک راستہ اختیار کرتے اور واپس گھر آنے کے وقت دوسرا راستے سے آیا کرتے تھے۔ اور پھر ہمیں بھی چاہیے کہ کوشش کریں، پیدل جانے کی کوشش کریں، ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس گھر لوٹ آئیں۔ اگر ہمارے پاس گاڑیوں کی سہولت ہے، سواری کی سہولت ہے، اور عیدگاہ دور پڑتا ہے، اجازت ہے، ہم جو ہے گاڑیوں پر جایا کر سکتے ہیں، لیکن ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی طرح گھر کو آنے کے بعد جو مبارکبادی دیتے ہیں اپنے اہل خانہ کو، اپنے خاندان کو، اپنے بیوی بچوں کو مبارکبادی دیا کریں، تحفے تحائف کا جو ہے رد و بدل کیا کریں، یہ بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے۔ اور اسی طرح جاتے ہوئے اللہ رب العالمین کی جو تسبیح ہے اس کو بلندی کرتے ہوئے، بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جایا کریں، جو اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ اللہ، جو یہ ذکر ہے اس کا اہتمام کرتے ہوئے جایا کریں۔ اور اسی طرح بہت اہم بات، بہت غور کرنے کی بات یہ ہے عورتوں کے تعلق سے۔ مرد حضرات تو جاتے ہیں، خوشی خوشی جاتے ہیں، جب ہم عیدگاہ پہنچتے ہیں، عید کا دن جب کھلے میدان میں ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جب آتا ہے عیدگاہ کو، عیدگاہ میں جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس وقت میں اس کی بخشش کرتا ہوں، میں اس پر اللہ کی رحمتیں جو ہے برسایا کرتا ہوں، اس کی رحمتیں جو ہے اس پر برسایا کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ رمضان میں جو جد و جہد کر کے، جو روزے رکھ کے جو عبادت وہ کرتا ہے، اس کا اجر جو ہے اللہ رب العالمین عیدگاہ میں دیتا ہے۔ اور پھر عیدگاہ میں جا کر جو ہم نماز ادا کرتے ہیں اور جو دعا ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، یہ جو ہے اللہ رب العالمین ہمیں جو لغزشیں، جو خطائیں رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے کیے ہیں، اس کو معاف کرنے کے بدل یہ عیدگاہ میں جو ہے اللہ رب العالمین رحمتیں برساتا ہے، اس کی برکتیں برساتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان رحمتوں میں، اس کی برکتوں میں اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں، اپنے عورتوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم عیدگاہ جایا کرو اپنی عورتوں کو ساتھ لے کر جایا کرو، چاہے وہ عورت
حیض کی حالت میں کیوں نہ ہو، تمہیں چاہیے کہ اپنی عورتوں کو گھر سے عیدگاہ کی طرف لے کر جایا کرے، اور اگر وہ حیض کی حالت میں ہوتی ہیں، اگر وہ اپنے ایام کے حالت میں ہوتی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ایک کنارہ کش ہو کر بیٹھ جائیں، نماز میں شرکت نہ کریں، بلکہ جو دعا ہوتی ہے، جو اللہ رب العالمین کی رحمتیں برستی ہے، اس میں شرکت کریں، تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا، اللہ رب العالمین کی برکتوں کا، اللہ رب العالمین کی مغفرت کا جو ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، جو فائدہ اٹھاتے ہیں، تاکہ وہ بھی اٹھائیں۔ غور کرنے کی بات ہے حضرات، غور کرنے کی بات ہے، جہاں پر عورت کو حیض کی حالت میں نماز معاف کر دیا گیا ہے، حیض کی حالت میں روزوں کو جو ہے وہ بعد میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، حیض کی حالت میں مسجد میں داخل نہ ہونے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو وہی دوسری جگہ عورتوں کو حیض کی حالت میں بھی عیدگاہ آنے کا حکم دیا گیا۔ ہاں، شرط ہے کہ پردے کا اہتمام کریں، عورتوں کو چاہیے کہ پردوں کا اہتمام کریں، زیب و زینت اختیار نہ کریں، وہ خوشبو نہ لگایا کریں، وہ میک اپ، وہ خوشبو، وہ زیب و زینت نہ اختیار کرتے ہوئے، سیدھا سادہ لباس پہنتے ہوئے، پردے کا اہتمام کرتے ہوئے انہیں چاہیے کہ عیدگاہ کی طرف جایا کریں۔ اور کہنے والے کہتے ہیں عورتوں کا مسجد میں آنا یا عیدگاہ میں جانا کیا ہے؟ فتنے کا سبب بن سکتا ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب وہ عورتیں بازار جاتی ہیں خریدنے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، کیا وہاں پر فتنہ نہیں ہو سکتا؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہ عورتیں جو مزارن پہ جا کر اپنے ماتھا ٹھیکتے ہیں، وہاں پر فتنہ نہیں ہو سکتا؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب وہ عورت عمرہ کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ جاتی ہے، حج کے لیے حرمین شریفین کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر نماز پڑھتی ہے تو جائز ہے، لیکن یہاں پر مسجد کو آنا، عیدگاہ کو جانا، یہاں پر فتنے کا سبب بن جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پردے کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے عورتوں کو عیدگاہ لے کر جائیں۔ اور اسی طرح جو میں نے بتلایا، یہ صحیحین کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں بھی مل جائے گی۔ یہ کیوں لوگ ایسا بولتے ہیں کہ فتنے کا سبب بن سکتی ہیں عورت؟ کیونکہ یہ لوگ جو ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ یہ آیت پر ہم عمل نہیں کرتے، اسی لیے کیا فرما رہا ہے اللہ رب العالمین یہاں پر؟ اگر اے مومنوں تمہیں چاہیے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اگر کسی مسئلے میں، کسی معاملے میں آپس میں اختلاف کرو تو تمہیں چاہیے کہ فردوہ الی اللہ ورسول، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹ آؤ۔ یہی اسی میں جو ہے ہماری خیر و بھلائی ہے، نہ کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت نہ کرتے ہوئے، اس کے قرآن کی طرف رجوع نہ کرتے ہوئے، احادیث کی طرف اپنے نظر کو نہ دوڑاتے ہوئے اگر ہم اس پر عمل نہ کریں گے، اگر ہم ہمارے علماء کی اندھی تخلیق کریں گے، تو یہ تو بڑی گمراہی اور ضلالت ہو جائے گی۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ یہاں؟ تمہیں چاہیے کہ کسی کی اندھی تخلیق نہ کرے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جب تک وہ تم کو قرآن کے ذریعے سے دلیل نہ دے، حدیث کے ذریعے سے تمہیں نصوص اور دلیل نہ پیش کر دے، تمہیں چاہیے کہ اس کی اتباع اور اس کی تقلید نہ کرے۔ حاضرین، اگر کسی بھی معاملے میں ہم کو شک ہوتا ہے، کسی بھی تعلق سے اگر ہم اختلاف میں پڑ جاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں اور پھر اس کے رسول کی طرف، یعنی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ کیا ہے اس کی رسی؟ قرآن اور سنت۔ لیکن افسوس ہے ہم پر، ہم قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے بغیر ان گمراہ کرنے والوں کے آستین کو تھام لیتے ہیں جو ہمیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہوشیار رہے،
چوکنا رہیں کہ ہمیں کون کہاں گمراہ کر رہا ہے، کون ہدایت کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگر ہمارے سامنے قرآن کے ذریعے سے کوئی بھی دلیل آ جاتی ہے اور حدیث کے ذریعے سے کوئی بھی دلیل آ جاتی ہے، ہم کو چاہیے کہ اللہ اور اس کی رسول کی اتباع کریں۔ اگر نہ کریں گے تو ہم ضلالت میں چلے جائیں گے، گمراہی میں چلے جائیں گے، غلط راستے میں چلے جائیں گے۔ یہاں تک 4 ائمہ میں سے ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جس کا نام نعمان بن ثابت ہے، وہ کہتے ہیں اگر میری بات بھی سنت اور قرآن سے ٹکرا جائے تو میری بات کو اٹھا کر دیوار پر مار دیا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ میرے اشارہ کس کی طرف ہے۔ ابو حنیفہ بھی یہ کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے، یہ جو گمراہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو ہمیں گمراہ کی طرف لے جانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ہے اپنے مساجد کے صدر کی دباؤ میں آ کر، اپنے مساجد کے سیکریٹریوں کی دباؤ میں آ کر لوگوں کو جس طرح وہ کہتے ہیں اس طرح لوگوں کو اسی طرف پہرا دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن اور حدیث کا سب سے پہلے استعمال کریں اور اس میں تحقیق کریں اور پھر اس پر عمل کریں۔ اگر ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی بھی چیز آ جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کریں سب سے پہلے۔ اور آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ثم اتبع 6 من شوال كان كصيام الدهر رواہ مسلم۔ کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس نے بھی رمضان کے روزے رکھا اور پھر 6 روزے اتباع کی، 6 روزے پھر شوال کے رکھا، گویا کہ اس نے سارے سال کے روزے رکھا۔ ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کے بعد جو آ رہا ہے مہینہ شوال کا، اس میں 6 روزے رکھا کریں تاکہ سارے سال کا جو ثواب ہے ہم پا سکیں، کیونکہ ایک روزہ 10 روزوں کے مساوی ہیں، 10 روزوں کے برابر ہیں۔ 30 روزے ہو گئے رمضان کے تو 300 دن، اور 6 روزے ہو گئے شوال کے تو 60 دن، 660 دن جو ہم عربی ہجری کیلنڈر کے حساب سے قبول کرتے ہیں، 360 دن یہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ شوال کو روزوں کا اہتمام کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، عید کے بعد جو ہے ہم ایک ایک کر کے بھی رہ سکتے ہیں، مسلسل بھی رہ سکتے ہیں، یا وارم میں 3 ہفتے میں 3 کر کے رہ سکتے ہیں، یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن، جیسے اپنی مرضی ہو، جیسے اپنی استطاعت ہو، جیسے اپنی طاقت ہو۔ اگلے مہینے میں جو آنے والا ہے شوال کو روزوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں اور پورے سال کا ثواب پانے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔